الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر. نام پارے میں سورہ اعراف کی یہ آیہ مبارکہ ایک ایسی عجیب داستان دہرا رہی ہے، ایک ایسا عجیب واقعہ ارشاد فرما رہی ہے جس تک عقل انسانی کی رسائی ممکن نہیں، اور اس میں بھی رائے برابر شک نہیں کہ یہ حق ہے، اس لیے کہ اللہ کریم فرما رہا ہے، لہذا یہ حق ہے، اللہ کی کتاب میں موجود ہے. فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے تمام اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو نکال کھڑا کیا، اور پھر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہیں نعمتیں عطا کرنے والا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا. قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اس پر گواہ ہیں. فرمایا اس وقت اس لیے یہ اقرار کرایا گیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ایسا نہ ہو کہ روز حشر تم کہو کہ ہمیں تو یہ بات یاد ہی نہیں تھی، یا یہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہم نے تو آنکھ کھولی تو ہمارے باپ دادا شرک میں مبتلا تھے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم ان کی گود میں پلے، ان کی اولاد تھے، تو وہی اختیار کر لیا. فَتُهْلِكْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اب یہ غلطی تو ان کی تھی اور آپ عذاب ہمیں دینا چاہتے ہیں. فرمایا یہ بہانے نہیں چلیں گے. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس طرح سے ہم باتیں کھول کر بیان کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں، لوگ گناہ سے، کفر سے، شرک سے واپس آ سکیں. اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو واقعی ہوئی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم کا حرف حرف سچا ہے، لیکن ہم میں ایسا کوئی بھی نہیں جسے یہ واقعہ یاد ہو. کہاں عالم ارواح کی بات ہے. ابھی آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے، تو تمام ارواح کو جمع کر کے یہ عہد لیا گیا. اب اس عہد کو اس عملی زندگی میں یاد کرنے کی صلاحیت کس میں ہو؟ یہاں تو عالم یہ ہے
کہ شام کا کھایا صبح کسی کو یاد نہیں ہوتا. تو بعثت انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مقصد اولین یہی ہوتا ہے کہ بندے کا تعلق رب جلیل کے ساتھ جوڑے، اور ایسا جوڑے کہ یہ سارے عہد، یہ سارے زمانے، یہ ساری باتیں اس کے دل میں، اس کی نگاہوں میں گھوم جائیں، تازہ ہو جائیں. اور یہی کمال ہوتا ہے اللہ کے نبی اور رسول کا کہ جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے اسے یہ قوت دی جاتی ہے کہ وہ پوری قوم اگر اس کا اتباع اختیار کرے تو پوری قوم کے قلوب کو وہ نور اور وہ روشنی عطا کرے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم چونکہ ساری انسانیت کی طرف مبعوث ہوئے اور سارے جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے اللہ کی رحمت مبعوث ہوئے، لہذا سارے زمانے کو اگر سارے جہانوں کو، سارے عالموں کو اگر یہ قوت نصیب ہونا ہو اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں تو یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ایک ایک متنفس کو وہ عہد الست بھی یاد کرا دیں، قرب الہی کی لذتوں سے روشناس کر دیں اور دو عالم کے حقائق آشکارا فرما دیں. اب اس عالی مرتبے کے ساتھ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ برکات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سے ہمارے سینے میں کیا پہنچا، ہمارے دلوں میں کیا پہنچا، ہماری دماغ میں، ہماری یادداشت میں، ہمارے علوم میں، ہمارے جاننے میں کیا اضافہ ہوا. اگر تو عہد الست ہمیں آج کے واقعہ کی طرح آنکھوں کے سامنے آ گیا، اگر تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ میرا رب سوائے اللہ کے کوئی نہیں، میری حاجات وہی پوری کرے گا، مجھے زندگی دینے والا بھی وہی ہے، میری صحت کا رکھوالا بھی وہی ہے، میری ضرورتوں کے پورا کرنے والا بھی وہی ہے، مجھ سے تکالیف اور مصائب دور کرنے والا، میری ہر حاجت کو پورا کرنا اسی کا کام ہے اور میں اس کے سوا کسی کے سامنے اس غرض سے نہیں جھک سکتا کہ یہ میری حاجتیں پوری کرے گا یا یہ میری تکالیف دور کرے گا. اگر تو یہ یقین حاصل ہو گیا تو یقیناً یہ برکات ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہمیں ان میں سے اپنا حصہ نصیب ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر افضل ترین عبادت ہے، آپ کے معجزات کا بیان عبادت ہے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا بیان عبادت ہے، آپ کی ذات کی ہر صفت کا بیان عبادت ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری کہانی میں، اس سارے قصے میں، اس ساری عبادت میں، ان سارے اذکار میں، ان ساری محافل میں، ان سارے اجلاس میں ہمارے دل میں کیا آیا. چونکہ معرفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنیاد ہے معرفت الہی کی. جتنا جتنا کوئی عظمت نبوی سے آگاہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا عظمت الہی سے بھی آشنا ہوتا چلا جائے گا.
اللہ کریم نے اپنی معرفت کا زینہ ہی یہ بتایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، بالہدی ودین الحق۔ خدا عربی میں بڑا وسیع المعنی لفظ ہے۔ خدا اور ہدایت کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اللہ کو ماننے کا صحیح انداز ہدایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا صحیح طریقہ ہدایت ہے، ہر کام کو سنت کے مطابق صحیح کرنے کا، جائز طریقے سے کرنے کا طریقہ ہدایت ہے۔ اسی طرح عملی زندگی میں جو جو کام ہم کرتے ہیں، جو صحیح طریقے سے کاروبار کرنا ہدایت ہے، صحیح طریقے سے معاملات کرنا ہدایت ہے، صحیح اخلاقیات کے حدود کے اندر رہنا ہدایت ہے۔ زندگی کا ہر کام ہدایت بن جاتا ہے جب اس پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی مہر لگ جائے، اور ہر کام گمراہی بن جاتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے خلاف ہو، آپ کی سنت کے خلاف ہو، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہو۔ اتنی بڑی قید کہ زندگی کا کوئی کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا نہ کیا جائے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، میل ملاقات، معاملات، کاروبار، لین دین، زندگی تو ایک بڑا لکو دک صحرا ہے۔ زندگی کے خاتمے کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے ہی لمحے نابود ہو سکتی ہے، لیکن جب تک ہے آدمی کو اتنی طویل لگتی ہے، اتنی مشکل لگتی ہے، اتنی کٹھن لگتی ہے۔ قدم قدم پر ہزاروں امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، قدم قدم پر عمیق غاریں ہیں، قدم قدم پر اژدہے بیٹھے ہیں، قدم قدم پر دھوکہ ہے، قدم قدم پر ظلم ہے، قدم قدم پر حادثات کا شکار ہونے کو تیار ہے بندہ۔ تو اس قدر لکو دک صحرا میں جو خطرات سے پر ہو، کس طرح اس اتنی سلامت روی سے چلا جا سکتا ہے؟ علامہ مرحوم نے ایک شعر میں اس کا سلیقہ سکھایا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ کہ تم صرف اتنا کرو، ایک عہد کر لو اپنے آپ کے ساتھ کہ میں وہ کروں گا جس کے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ حضور بتائے۔ جو زندگی ایک دشوار ترین معاملہ نظر آتی ہے، جو زندگی ایک بہت مشکل راہ گزار نظر آتی ہے، جو زندگی ایک لکو دک صحرا نظر آتی ہے، یہی زندگی آپ کو گل و گلستان نظر آئے گی، یہی زندگی بہار آفریں بن جائے گی، یہی زندگی دلکش اور دلربا بن جائے گی۔ تمام مصائب آپ کے راستے سے ہٹتے چلے جائیں گے اور آپ سمجھیں گے کہ زندگی تو پھولوں کی سیج ہے، زندگی تو ایک ایسی روش ہے کہ جس پہ ہر قدم پھولوں پہ پڑتا ہے۔ اب کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف لکو دک صحرا اور خارزار اور ویرانے اور حادثات ہیں، اور دوسری طرف بہاریں ہی بہاریں ہیں اور گلستان ہی گلستان ہیں، ہر قدم پھولوں پہ پڑتا ہے۔ لیکن کتنا بد نصیب ہے انسان کہ ان بہار آفرینیوں کو چھوڑ کر لکو دک صحراؤں کا راہی بنتا ہے اور مسافر بنتا ہے۔
کیسی عجیب بات، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنی عقل پہ اعتبار کرتے ہیں، خود کو دانا سمجھتے ہیں، اگرچہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ذات، اپنے وجود کے بارے بھی کچھ نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو ایک ذرا سی بیماری میں طبیب اور ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے؟ ہمیں پتہ ہوتا میرے وجود میں کہاں کیا نقص ہے، ہم اسے دور کر لیتے۔ اسے دور کیسے کرنا ہے؟ وجود ہمارا ہے، اب اس کی اصلاح کے لیے ہم وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کو تو کاٹنا پڑے گا، آپ کا سینہ چاک کرنا پڑے گا، آپ کے دل کا آپریشن کرنا پڑے گا، تو ہم پلے سے لاکھوں روپے بھی دیتے ہیں اور اس کی منت بھی کرتے ہیں کہ خدا کے لیے میرا سینہ چاک کر دو، میرا دل مرمت کرو۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ روزمرہ کے امور میں ہم سے اپنے کپڑے نہیں سیے جاتے، ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہم سے اپنا جوتا نہیں بنایا جاتا، ہم موچی کے پاس یا جوتے والے کے پاس جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بنا سکتا ہے، ہم بنانا نہیں جانتے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم اس شعبے کے آدمی کے پاس جاتے ہیں۔ ایک ذرا سی دیوار مرمت کرنی ہو تو مستری تلاش کرتے ہیں، گھر بنانا ہو تو مستری اور مزدوروں کی خدمات مستعار لیتے ہیں، مقدمہ اپنا لڑنا ہو فیس وکیل کو دیتے ہیں کہ میری طرف سے تم بات کرو۔ کیوں؟ وہ قانونی منشگافیاں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ یعنی زندگی کے ہر پہلو میں ہم نادان ہیں، لیکن جب پہلو آتا ہے اللہ اور بندے کے تعلق کا تو سب مفتی بن جاتے ہیں، سب کہتے ہیں میں خود جانتا ہوں۔ کوئی کچھ بھی نہیں جانتا، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں بندہ کیا ہے، رب العالمین کی شان کیا ہے، بندگی کے آداب کیا ہیں اور عظمت الوہیت کیا ہے، بندے کو کس طرح رہنا ہے اور اللہ کے کرم کے انداز کیا ہے، یہ موضوع ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور جتنا جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، جتنی جس کو محبت ہو جائے، محبت کیوں ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ زمانے گزر گئے انسانوں کو بحث کرتے اور اس کی تشریحیں لکھتے، لیکن حتمی بات کوئی کر نہیں سکا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ کسی شاعر نے ایک شرح کی کہ محبت کیا ہے کہ محبوب کے سامنے محبت کرنے والا بے بس ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، اور وہی کرتا ہے جو محبوب کی رضا ہوتی ہے، جس میں اس کی خوشی ہوتی ہے، اس میں اسے مرنا پڑے، جلنا پڑے، گھر لٹانا پڑے، عزت گنوانا پڑے، ہر شے لٹا دیتا ہے، لیکن محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، ایک جذبہ، ایک کیفیت جو بندے کے اختیارات سلب کر لیتی ہے۔ اور یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم اپنے اختیارات خود استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں ہر بات، ہم خود سمجھتے ہیں ہر کام،
ہم ہر کام اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی پسند سے کرنا چاہتے ہیں، جبکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری پسند تو ختم ہو گئی جب تم نے محبت کا دعویٰ کیا، تمہاری پسند ختم ہو گئی، اب پسند محبوب کی ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوانا چاہا۔ ابلیس نے اسے مشورہ دیا کہ بہت بڑا الاؤ بنوایا جائے، میلوں تک لکڑ جمع کی گئی، اس میں آگ لگا دی گئی، اب اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے بڑے مینار بنائے گئے، ان میں پینگ کی جھولے کی طرح سے رسے باندھے گئے، اور اس میں ایک پنگورا اس طرح سے باندھا گیا کہ جب اسے جھولا دیا جائے تو وہ کھل جائے اور آگ کے درمیان جا گرے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اس میں ڈال دیا گیا، اور بندے اب تیار ہو گئے کہ اسے زور زور سے ہلایا جائے، اور گاٹھیں ایسی ہیں کہ جب یہ سمجھیں کہ اب پورے جوبن پر ہے تو وہ کوئی ایک رسی کھینچیں کہ وہ گاٹھیں کھل جائیں اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آگ کے درمیان جا گریں۔ جب جھولے میں ڈال چکے تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جبرائیل امین سے عرض کیا کہ تو قاصد ہے بارگاہ الوہیت کا اور سردار ہے تمام فرشتوں کا۔ یہ حال خلیل اللہ کا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں ہو سکتا، بار الوہیت سے اجازت لے دے، ہم کافروں کو تباہ کر دیں، اٹھا کر آگ میں پھینک دیں، یا کم از کم یہ اجازت تو مل جائے کہ ہم اللہ کے خلیل کو وہاں سے اٹھا لیں یا آگ بجھا دیں، یہ کچھ تو ہمیں اجازت ہو۔ انہوں نے بارگاہ الوہیت میں دعا کی، جواب آیا کہ جو چاہو کرو، لیکن ابراہیم سے جا کر پوچھ لو، جسے امتحان درپیش ہے، جسے آگ میں پھینکنے لگے اس سے بات کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ جبرائیل امی حاضر ہوئے، یا خلیل اللہ حکم دیجئے آگ ٹھنڈی کر دیں، بجھا دیں، حکم دیجئے اس پہ بارش برسا دیں، حکم دیجئے کفار کو تباہ کر دیں، کچھ بھی نہیں تو کم از کم آپ کو اٹھا لیں۔ فرمایا کس نے کہا تمہیں؟ مجھے سب فرشتوں نے کہا، میں نے بارگاہ الوہیت میں عرض کی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ فرمایا جبرائیل، اللہ خود دیکھ رہا ہے؟ بے شک دیکھ رہا ہے۔ بچانے پہ بھی قادر ہے؟ بے شک قادر ہے۔ فرمایا تم درمیان میں کیوں پڑتے؟ فرشتوں کا درمیان میں کیا واسطہ؟ یہ تو میری اور اس کی بات ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس موجود ہے، میں بھی اس کی مخلوق، آگ بھی اس کی مخلوق، یہ کافر بھی اس کی مخلوق، وہ ساری مخلوق اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ چاہتا تو انہیں یہ سوچنے بھی نہ دیتا، وہ چاہتا تو انہیں آگ جلانے نہ دیتا، وہ چاہتا تو انہیں لکڑیاں لانے نہ دیتا، وہ چاہتا تو یہ سارے پروگرام بنانے نہ دیتا۔ اب اگر وہ میرے پاس تم سے زیادہ قریب ہے اور دیکھ رہا ہے تو میرے لیے شرم کی بات نہیں کہ میں اس کے سامنے تم سے مدد مانگوں۔ تم نے یہ نہیں سوچا؟ فرشتوں سے کہو یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے، اس میں تمہارا کچھ نہیں۔ اور وہ ایسا قادر ہے کہ لپکتے شعلوں کو جب ادھر انہوں نے وہ پنگھورا چھوڑا تو ادھر اس نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے حکم دیا آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، وسلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ جہاں جا کر گرے جو جو لکڑیاں جل رہی تھیں وہ سرسبز درخت ہو کر پھولوں اور پھلوں سے لد کر کھڑی ہو گئی، اور کئی دن بعد نمرود نے جب محل پہ چڑھ کے دیکھا تو دھوئیں کے بادل گردا گرد سے اٹھ رہے تھے اور دھوئیں کے درمیان ایک گلستان نظر آ رہا تھا۔
تو سمجھا ہر چیز خاکستر ہو گئی ہوگی، لیکن آگ نے انداز گلستان پیدا کر دیا. کیوں؟ یہ محبت ہے، اسے عشق کہتے ہیں. یہ جو تعلق تھا ابراہیم خلیل اللہ کا رب العالمین کے ساتھ، یہ محبت ہے. محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا. اگر تو اس بات پہ راضی ہے کہ یہ تیرے گناہگار، فاسق، فاجر، بدکار اور کافر مجھے جلا دیں، یہ تیری پسند ہے تو میں تیری پسند پہ راضی ہوں، میں جل جاؤں گا. کسی کو اس میں مداخلت کی کیا ضرورت؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، بڑھاپے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا جن کی پیشانی پہ نور نبوت درخشاں تھا. حضرت ہاجرہ جیسی اہلیہ، محبت کرنے والی. محبتوں کے بھی کتنے انداز ہیں. محبت تو اپنی ذات سے بھی ہوتی ہے، اپنی ضروریات سے بھی ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال سے بھی ہوتی ہے، اولاد سے بھی ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے. لیکن نبی کی محبت نرالی ہے کہ یہ ساری محبتیں قربان کر دینی پڑے تو بندہ قربان کر دے، نبی کی محبت نہ چھوڑے. یہی اللہ کی محبت ہے. دوسری محبتوں سے اس نے روکا نہیں ہے. انسانی زندگی اس کے بغیر گزر نہیں سکتی. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے. باقی محبتیں اگر اس کے درمیان آئیں تو وہ چھوڑ دی جاتی ہیں، اللہ کی محبت چھوڑی نہیں جاتی. اللہ کے نبی تھے، انہوں نے وحی سے اپنی اہلیہ کو آگاہ نہیں کیا، ننھے سے بچے کو اٹھایا، اہلیہ کو ہم رکاب لیا اور چل پڑے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جہاں پڑاؤ ہوتا جبرائیل امین سے پوچھتے بڑے ویرانے میں آ گئے ہیں، کیا یہیں رہنے کو؟ نہیں، ابھی تو بہت آگے جانا ہے. چلتے چلتے یہاں پہنچے جہاں بیت اللہ شریف ہے. طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا. چھوٹی سی پہاڑی تھی، گول سی ٹیکری تھی، ارد گرد وادیاں تھیں. اب بھی وہ وادیاں وہاں موجود ہیں. وہ ٹیکری بیت اللہ کے گرد وہ جگہ بھر گئی ہے اور برابر ہو گئی ہے. فرمایا یہاں قیام کرنا. کیسے قیام کرنا؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے بچے کو اور اہلیہ کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ چلے جائیں. عجیب بات، اتنا ویرانہ جس میں اتنی دیر ہم گھوڑے پہ چلتے رہے، آبادیوں سے دور. یہاں تو کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آتا، کہیں کوئی پانی کا نشان نہیں ملتا، کہیں پانی ہوتا کوئی پرندہ، کوئی سبزہ نظر نہیں آتا. سیاہ جلے ہوئے پہاڑ، سورج نکلتا ہے تو سارے تانبے کی طرح تپ جاتے ہیں. اب محبت ایک عجیب جذبہ ہے. وہی اللہ کی محبت غالب آئی. ماں اہلیہ کو مشکیزہ پانی کا تھا، چند کھجوریں تھیں، یہ رکھ لو، یہ بچہ ہے، میں جا رہا ہوں. اس وقت انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کس جرم کی سزا ہے؟ ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہو؟ فرمایا سزا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی کے سپرد کر کے جا رہا. کیسی عجیب خاتون تھیں، نبی کی اہلیہ تھیں اور صحابیہ تھیں. اللہ سے محبت کا یہ عالم تھا. فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے تو ہمارے لیے اللہ کافی، آپ تشریف لے جائیں. آپ وہاں سے تو بڑے دلیرانہ انداز میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے، لیکن جب اوجھل ہو گئے تو رک گئے اور دعا کی، رب انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ میں اجاڑ بیابان میں اپنا سب کچھ چھوڑے جا رہا، اہلیہ اور اولاد کے. یا اللہ انہیں ایسا آباد کرنا کہ یہاں دنیا کا تمام رزق مہیا کر دینا.
اس دن سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ میں کسی موسم کی کوئی قید نہیں، ہر موسم کا پھل سارا سال ملتا ہے، اور دنیا بھر کی غذا سارا سال ملتی ہے، اور لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، کبھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے الفت کے رنگ ہیں، یہ سارے محبت کے انداز ہیں۔ اب جب حضرت حاجرہ کو پانی کی کمی ہوئی اور آپ صفا اور مروہ پہ چڑھ کے دیکھنے کو گئیں تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بے حال ہو کر لیٹے ہوئے تھے، آپ کا دودھ مبارک بھی سینہ اطہر میں خشک ہو گیا تھا، پیاس کی وجہ سے پانی کئی دنوں سے نہیں تھا، ننھا سا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، کوئی پاس نہیں ہے، تو آپ پریشان ہوتی، جب آپ وادی میں اترتی اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تو آپ دوڑ پڑتی، پھر اگلی پہاڑی پہ چڑھتی تو جہاں سے بچہ نظر آتا وہاں سے چلنا شروع کر دیتی، پھر دوسری طرف آتی، جہاں گہرائی میں اترتی پھر دوڑنا شروع کر دیتی، جب اگلی پہاڑی پہ چڑھتی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، 7 چکر آپ نے لگائے۔ 7ویں چکر پہ جب مروہ پہ چڑھ کے دیکھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جہاں کھریاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا، وہی آب زمزم ہے، تب سے اب تک ختم نہیں ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پانی کو بہتا دیکھ کر مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اس کے گرد ریت کی دیوار بنا کر حکم دیا، زمزم ٹھہر جا۔ تب سے اس کا نام زمزم ہے، اگر آپ اسے روکتی نہیں تو حضور فرماتے ہیں ساری دنیا پہ بہتا چلا جاتا۔ یہ محبت کے انداز ہے نا کہ اللہ کی ایک بندی نے جہاں دوڑ لگائی، اللہ کی محبت میں ثابت قدم رہ کر تب سے لے کر قیامت تک ہر بندے جو بیت اللہ میں جائے اسے وہاں پر دوڑ لگانے کا حکم دے دیا کہ بے تابانہ دوڑو، اور جہاں آپ چلی تھی وہاں چلو، جہاں آپ دوڑی تھی وہاں دوڑو۔ عمرہ کرو تو صفا مروہ کی صحیح کرنی پڑتی ہے، حج کرو تو صفا مروہ کی صحیح، حتیٰ کہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دوڑ لگائی۔ اب بندہ کہے کہ مجھے اللہ اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے لیکن جیوں گا اپنی مرضی سے، تو یہ دو باتیں سچ نہیں ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو بندے کو دیوانہ کر دیتی ہے، اسے پاگل بنا دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ بھلا عقل سے پوچھو، عقل یہ مانے گی کہ بچے کو جا کر ویرانے میں چھوڑو؟ عقل یہ مانے گی کہ بغیر کسی سہارے کے چھوڑ کے چلے جاؤ؟ عقل یہ مانے گی کہ رہنے پہ تیار ہو جاؤ؟ عقل کو یہ بات عقل کے پلے پڑے گی کہ وہ بے تابانہ صفا مروہ میں دوڑے؟ وہاں دوڑنے سے کہاں سے پانی آ جائے؟ عقل کب یہ مانے گی کہ سارے فرشتے حاضر ہیں کہ جناب ہم آگ بجھا دیتے ہیں، کافروں کو تباہ کر دیتے ہیں، نہیں تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو میرے اور میرے محبوب کے درمیان آنے والے؟ تمہارا کیا تعلق؟ تم اپنا کام کرو۔ یہ وارفتگی، یہ عشق، یہ محبت، اسے دیوانگی کہیے، بے وقوفی کہہ لیجئے، لیکن یہ انتہائی قیمتی دولت ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کہیں سے مل نہیں سکتی۔ ہر نبی محبتوں کا امین تھا لیکن سارے دروازے بند ہو چکے۔ اب ایک ہی دکان، ایک ہی دروازہ کھلا ہے، اور وہ در ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قیامت تک بند نہیں ہوگا، ہمیشہ کھلا ہے۔
اور کتنا کریم ہے رب اور کتنا کریم ہے اس کا رسول، گزشتہ کا حساب نہیں لیتے، کتنے گناہ کوئی کر چکا ہے۔ جس دم صدق دل سے کہہ دے کہ مجھے محبت چاہیے، اسی دن مالا مال کر دے، پچھلا حساب ہی نہیں لیتے کہ تم آج تک کہاں تھے، تم 40-50 برس کیا کرتے رہے، تم نے تو اتنے گناہ کر لیے، تم نے تو اتنی برائیاں کر لی، تم نے تو اتنا کفر۔ فرمایا کچھ بھی نہیں، جو بھی کر چکے ہو اس کو چھوڑو، فیصلہ یہ کرو کہ تمہیں کوئی ذرہ محبت کا چاہیے یا نہیں، درد دل کی طلب ہے یا نہیں، عشق چاہتے ہو یا نہیں۔ چاہتے ہو تو فرمایا دامن پھیلاؤ، یہاں صرف نعمت ہی نہیں ملتی، دامن بھی عطا کر دیے جاتے، دروازے پہ آ کر دیکھو۔ لیکن اپنی ذاتی رائے، اپنی ذاتی آنا، اپنی ذاتی عقل مندی یہ چھوڑ کے جانا پڑتا، تہی دست جانا پڑتا، اپنے آپ کو مٹا کے جانا پڑتا ہے کہ میں نہیں ہوں، صرف تو ہے۔ یہ ماہ مبارک ہمیں پھر سے یاد دلا رہا ہے کہ اللہ کا وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کو درد دل عطا کر سکتا ہے، اس کی پیدائش کا مبارک مہینہ ہے۔ آؤ جھولیاں بھر لو، اللہ کریم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔